السلام علیکم دوستو جب بھی ہم کوئی جانور لیتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس جانور ہوتا ہے تو نسل کشی جو ہم کرواتے ہیں افزائش نسل کے لیے مصنوعی تخم ریزی، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جانور کی بریڈ کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ریکارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پراپر ریکارڈ رکھا جائے، جو جانور ہم لیتے ہیں اس کا بھی، اور جو اس کے نیکسٹ ہم سیمن رکھواتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیمن کون سا ہے اور کیسا ہے۔ یہ ایک فارمر ہے میرے ماشاءاللہ سے، یہاں پہ کاشف بھائی ہیں، وہ یہی گائے لائے تھے، ان کے پاس پہلے بھینسیں تھیں، تو یہ اس نے ایک دوسرا تیسرا چوتھا سوا دیا۔ کاشف بھائی چوتھا سوا دیا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے سمجھدار فارمر ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تک جو ان کے پاس بچے آئے ہیں انہیں سب کا پتہ ہے۔ اس کو جو ہم نے پہلا سیمن رکھا تھا وہ فریزین رکھا تھا، لیکن وہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہوا اس وقت کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ سائی وال کراس سا بچہ ہوا، لیکن جو ہم نے سیمن رکھا تھا مجھے یاد ہے کہ فریزین کا رکھا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے اسٹرا بھی سنبھالنے شروع کیے، اور جو بچے آئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلا بچہ سائی وال کا تھا، سمجھ لیں وہ سیل ہو گیا۔ دوسری یہ بچڑی ہے، یہ تھی، یہ ابھی تک اس کا اسٹرا پڑا ان کے پاس، رائزنگ سٹار، بلیو نوز رائزنگ سٹار کہ یہ بچڑی ہے۔ یہ 13 سے 14 مہینے کی ایج میں کراس ہو گئی تھی، اس کی کوئی پراپر کیئر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں پیٹ بھی لٹکا ہوا ہے، لیکن اس نے یہ بچہ دے دیا۔ یہ انہوں نے بل سے کراس کروائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی بچڑی ہے، یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچڑی ہے، یہ پرلی اسی گائے کی، گائے کا دودھ تقریباً 20 لیٹر ہے، اور اچھی خدمت کی جائے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بچڑی ہے، اور اس کا یہ سیمن ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، میکسم کا ہے، بہرحال یہ گرین کلر کا جو سیمن ہے OHG کمپنی ہے اور میکسم کا سیمن ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے جو اگلا بچڑا دیا، ماشاءاللہ سے اس نے ابھی تک پہلا بچڑا تھا، پھر یہ بھی بچڑی ہے، یہ بھی بچڑی ہے، اور اب جو ہے اس نے یہ بچڑی دی ہے، یہ کوجنٹ کا سیمن ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ڈر دی ہے نا کوئی نہیں، اوئے بچہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دودھ پین کا ٹائم ہوا ہے، ملکنگ کا ٹائم ہوا ہے، اور یہ ہے ووڈ مارش رومن، یہ کوجنٹ کا سیمن ہے، ووڈ مارش رومن، اس کی بچڑی ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم ان کو جب بریڈ کروائیں گے تو اس میں سب سے بہتر یہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس کا ریکارڈ بھی پتہ ہے، اس کی ماں کا بھی، اس کی جو آگے دوسری بچڑی وہ پیچھے کھڑی ہے اس کا بھی پتہ ہے کہ وہ کس کی بچی ہے، ہم اس سے ریکارڈ سے چیک کر لیں گے۔ اور یہ جو بچڑی ہے، کل جب ہم اس کو سیمن رکھیں گے انشاءاللہ، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ کس سیمن کی اور یہ کس بل کی بچی ہے، اس حساب سے ہم اچھا بل اس کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو جب بھی آپ سیمن رکھوائیں، اس کی یہ جو سٹک ہے وہ اپنے پاس لازمی لیں، یعنی سیمن کا سٹرا ہے جو سنبھال کے رکھیں، تاکہ آپ کے آنے والی نسل کے لیے بہتر ہو، ہم بل کو اچھے طریقے سے سلیکٹ کر سکیں۔ یہ ہمارے کاشف بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے فارمر ہیں۔ اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ہیں ثاقب بھائی، جو مال وغیرہ کو دیکھتے ہیں۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ فارمنگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنا ریکارڈ کو اچھے سے اچھا اور بہتر بنائیں۔ جزاک اللہ۔